हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मिली एपिसोड 12। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शर्म महसूस हो रही थी कि वो इतनी संगदिल, बेरहम और बुरी कैसे बन गई थी कि इतने नफीस और मुखलिस इंसान की मोहब्बत को इसके जज्बे की सच्चाई तक ना पहचान सकी। रानिया को जहाँ अपने रवैये और सलूक की बदसूरती पर मलाल था, वहाँ ये फ़ख्र भी महसूस हो रहा था कि वो एक अजीम मोहब्बत और इज़्ज़त करने वाले शख्स की मोहब्बत है, इसकी शरीक हयात है। दुनिया में मामून जैसा शायद ही कोई मर्द होगा जो अपनी मोहब्बत पर, अपने जीवन साथी पर इस कदर अंधा और गहरा एतबार और यकीन करता होगा। रानिया को यह एहसास खुशी से हमकिनार कर रहा था और मामून का दिल दुखाने का गुनाह शर्मिंदगी से दो चार कर रहा था। मामून प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ लौट आएँ मेरे पास। मेरे दिल में आपके सिवा कोई भी नहीं रहा। जब भी तो मैंने आपके नाम अपने नाम से जोड़ा रहने दिया है। मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज मान रही हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, शदीद मोहब्बत करती हूँ। बस एक बार आ जाएं, फिर मैं माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ मुझे, मेरी मोहब्बत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, रानिया ने रोते रोते कहा। और ना जाने कब तक रोते रोते बिलाखिर वो नींद की आगोश में चली गई। अगले 2 दिन तक वो बुखार में सुलगती रही। एहसास जुर्म और एहसास नदामत इसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। मिदत नसीम और इनके शौहर जाकिर समदानी डॉक्टर को ले आए थे। इसका चेकअप कराया, दवाएं दिला दी। मिथुन नसीम को इसकी बीमारी का सबब मालूम हुआ था। अपने शौहर को भी वो सारी बात बता चुकी थी। इन्होंने मामून से रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी, हालांकि मामून अब इस्लामाबाद में भी कंपनी ऑफिस सेट करने के बाद नए घर में शिफ्ट हो गया था, जो इसे कंपनी की तरफ से दिया गया था। मिथुन नसीम चाहती थी कि अब रानिया खुद मामून से रब्ता करे, उसे बुलाए, उसे मनाए और उसके साथ हंसी खुशी अपने घर चली जाए। स्कूल ईद की छुट्टियों की वजह से बंद हो चुका था। रानिया ने घर को साफ सुथरा रखा हुआ था। ईद की तैयारियां में इस बार तो इसका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो रोज़े रख रही थी और नमाज में रो रो कर अल्लाह से मामून के साथ रवा रखने गए थे। अपने सुलूक पर माफ़ी मांग रही थी, इसके साथ की इसकी प्यार की एतबार की दुआएं मांगती। आज 29वां रोज़ा था। मदन नसीम और जाकिर समदानी दोपहर इसे आकर अपने घर सामान पैक करने का कह गए थे। चाँद नज़र आने की सूरत में वो इसे अपने घर ईद मनाने के लिए जाना चाहते थे। इन 3 बरसों में जितनी भी ईदें आई थीं, रानिया ने इनकी फैमिली के संग ही मनाई थीं। और आज रानिया सोच रही थी कि अगर मिथुन नसीम ना होती तो वो किसके पास अपना घर और शहर छोड़कर आती। वो इतनी शफीक और मेहरबान ना होती तो ये 3 बरस वो कैसे इतने सुकून से गुजारती। इन्होंने इसे सगी बहन की तरह रखा था, इसे घर का तहफ़्फ़ुज़, बहन का प्यार, दोस्त की मोहब्बत और राजदारी के काबिल बनाया था। वो जब तक इनके साथ रह रही थी, इसे कोई फ़िक्र नहीं थी। वो फ्लैट में अकेली आकर रहने लगी तो तब इसे अदम तहफ़्फ़ुज़ और अकेलेपन का, इज़्ज़त का खौफ लायक हो गया था। वो मिथुन नसीम, जाकिर समदानी और फरहत नसीम के बेहद ममनून और एहसासमंद थी कि जिनकी मोहब्बतों, इनायतों और शफ़क़तों के तफ़ैल आज इसकी जान और आन सलामत थी। इन सब के लिए रानिया के दिल से दुआएं निकलती थीं। रानिया ने अपना ज़रूरी सामान एक सूटकेस में पैक करने के बाद शेर खुरमा और चिकन कुरमा की तैयारी कर लिया। शामी कबाब फ्रीज़र में मौजूद थे। वो खाली हाथ मिदत नसीम के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने हाथ से ईद के पकवान पकाकर ले जा रही थी। वो रोज़ा खुलने में 1 घंटा बाकी था। वो नहाकर तैयार हो गई। सफ़ेद शलवार और लेमन कलर की कमीज़, दुपट्टे जिस पर सफ़ेद लेस धागे और मोतियों का नफीस काम हुआ था। वो बगैर मेकअप के बेहद जाज़बत नज़र और दिलनशीन दिखाई दे रही थी। गीले बालों को हेयरबैंड में बैग को मब करके खुला छोड़ने के बाद वो चांद देखने का ख्याल से बालकनी में आ खड़ी हुई। इसकी निगाह आसमान पर थी। इसी वक्त मगरिब की अजान शुरू होने लगी और रोज़ा खोलने का सायरन बजना शुरू हुआ तो वो पलटने लगी। निगाह नीचे सड़क पर खड़ी टूनी और खालिद पर पड़ गई। वो दोनों शैतान भी इसको देख रहे थे। इसकी नज़र पड़ते ही माथे तक हाथ लेकर सलाम किया था। ये तो वाकई शैतान है जो रमज़ान के बाबरकत महीने ख़त्म होते ही फिर से खुल गए हैं। हस्पताल में पट्टियों में जकड़े हुए थे, ऐन ईद पर रस्सियाँ तुड़वा कर आ गए हैं। खैर मुझे क्या, मैं तो कौन सा यहाँ ईद मनाने हैं। 1-1.5 घंटे तक जाकिर भी भाई आकर मुझे ले जाएंगे, रानिया ने अंदर आते ही सोचा और रोज़ा अफ्तार करके मगरिब की नमाज़ अदा की। मामून की वापसी का दिल में दुआ मांगी। नमाज से फारिग होकर किचन का सामान समेट दिया। इसी वक्त डोरबेल बज गई। जाकिर भाई और मिदत आप ही होंगे, रानिया ने यही सोचकर बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। मगर निगाहों के सामने बराबर वाले फ्लैट के मिसेस असलम, सामने वाले फ्लैट के मिसेस तुफैल और इनके पीछे इनके शौहर और टोनी
اور خالد بڑے سازشی انداز میں مسکرا رہے تھے۔ جی فرمائیے، رانیہ نے حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ کبھی نہیں آئے تھے اس کے فلیٹ میں، اسے دیکھ کر آپس میں خسر پھسر ضرور کرتے تھے یہ لوگ، لیکن رانیہ نظر انداز کر جاتی تھی۔ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں عید کے چاند کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، مسز اسلم نے تکبر سے کہا اور اسے پرے ہٹائے اندر داخل ہو گئی۔ باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ تم دونوں میرے گھر میں قدم رکھنے کے لائق نہیں ہو، باہر نکلو یہاں سے، رانیہ نے ٹونی اور خالد کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ پہلے انہیں تو باہر نکالو جنہیں اندر چھپا رکھا ہے۔ عید پر یہاں کون سا کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے؟ کس کس کو چاند رات میں بلا رکھا ہے؟ ٹونی نے کمینگی سے کہتے ہوئے کہا تو رانیہ کا خون کھول اٹھا۔ تم جیسے خود گھٹیا ہو اور کمینے ہو ویسی ہی تمہاری سوچ ہے، اور ویسے ہی تم دوسروں کو بھی سمجھتے ہو۔ یہاں میں اکیلی رہتی ہوں، یہ بات پوری بلڈنگ کو معلوم ہے، رانیہ نے غصے سے کہا۔ لڑکی، ہماری بلڈنگ شریفوں کی بلڈنگ ہے، یہاں کوئی جوان لڑکی اکیلی کسی فلیٹ میں نہیں رہتی، اور اس سے آئے دن مرد بھی ملنے نہیں آتے۔ ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسے جوان مرد یہاں آتے ہیں۔ کیا تو مجھے اس طرح یاد ہے مہینے بھر پہلے یہاں رات گزارنے گیا تھا، بلکہ دن بھی یہی تھا، وہ تو کئی بار پھر یہاں نظر نہیں آیا، مسز سہیل نے عامیانہ لہجے میں کہا تو رانیہ سمجھ گئی کہ ان کا اشارہ مامون کی طرف ہے۔ وہ ان لوگوں کی سوچ پر تانگ جھانک پر حیران تھی کہ کس طرح وہ اسے اور اس کے گھر نگاہوں میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی سوچ پر رویے پر شرم سے زمین میں گر جا رہی تھی۔ آج اس لمحے اسے پوری شدت سے اپنی لڑکی اور وہ بھی اکیلی لڑکی ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم نے بھی دیکھا ہے نت نئے جوان آتے ہیں تمہارے فلیٹ پر، تمہارا کردار مشکوک ہے لڑکی، مسز سہیل نے کہا۔ ہاں، اور ہم اکیلی لڑکی کو اپنی بلڈنگ میں یہ گل کھلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسٹر اسلم نے بھی زبان کھولی۔ ہمیں تو غصے اور نفرت سے دھکارتی اور نیک پارسا بن دکھاتی رہی ہو۔ اور ٹونی نے کہا۔ بکواس بند کرو، رانیہ غصے سے چلائی، اور 3 سال پہلے والی منگنی کی شام یاد آ رہی تھی، تب بھی وہ بے قصور ہوتے ہوئے مجرم قرار دی گئی تھی، رسوا اور بدنام کر دی گئی تھی، اور اب بھی بے گناہ ہے، بے قصور تھی، اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھالی جا رہی تھی۔ آج تو فیصلہ ہوگا، خالد نے کمینگی سے کہتے ہوئے کہا۔ یا اللہ میری مدد فرما، رانیہ نے دل سے دعا مانگی، اور اس کی دعا یہ قبولیت کا وقت تھا شاید کہ مامون نے اسی وقت دروازے سے اندر قدم رکھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے الزامات کا؟ رانیہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو ٹونی اور خالد کی نظر مامون ضیا پر پڑ گئی۔ ثبوت؟ لو جی، ثبوت تو خود ہی چلا کر آ گیا ہے، ٹونی نے مامون کو دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ مامون؟ رانیہ نے مامون کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی، اسے جلتی دھوپ میں صاحبہ کا احساس ہونے لگا، اسے ایک دم سے یوں لگا جیسے وہ کسی مضبوط قلعے کے حصار میں آ گئی ہو۔ ہاں، یہ لڑکا ہے، میں انہیں خود دیکھا تھا، دن رات یہاں گزر کر گیا تھا، مسز سہیل نے بھی اسے دیکھتے ہی کہا۔ مامون پل بھر میں ساری صورتحال بھانپ گیا تھا، اور رانیہ کی زرد پڑی رنگت دیکھ کر اسے بے کلی اور بے چینی سے گھیر لیا تھا۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار کر جاتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بولیے، مامون نے ان سب کو بالخصوص مسز سہیل کو دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں سوال کیا تو سب کو دھچکا لگا۔ بیوی؟ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ مسز سلمہ نے کہا۔ جی ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ آپ لوگوں کو آپ کے مردوں کی ضرورت کیسے ہوئی اسے اکیلی لڑکی سمجھ کر پریشان کرنے کی؟ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث زندہ ہیں، ابھی 3 ماہ کے لیے۔ اگر اسے یہاں رہنا پڑ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اکیلی ہے، ہمارا نیا گھر بن چکا ہے، اور خواتین آپ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کے بجائے اپنے اپنے گھر کی اور شوہروں کی فکر کریں جو باہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ رہ اور رسم بڑھاتے ہیں، اور یہاں نیک پارسا بن کر اکیلی لڑکی پر الزام دھرنے میں بھی پیش نظر آ رہے ہیں، مامون نے بہت تیز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ رانیہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا ہو، تو وہ بس مامونیت کے احساسات کے تحت مامون کو پیار بھری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی، جو آج بھی اس کی پاکیزگی کی گواہی بن چکا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا، وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، مامون کی واپسی پر اس کے حضور کا سجدہ ریزہ تھا رانیہ کا دل۔ طفیل، یہ لڑکا کہہ رہا ہے تم باہر کسی لڑکی کے ساتھ پھرتے ہو؟ مسز طفیل نے اپنے شوہر کو کڑوے تیمروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، یہ اپنی کلیگ کو محبت کے جال میں پھنسا رہے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میری بیوی پاگل ہے، موٹی ہے، اور اس کی عقل بھی موٹی اور نفسیاتی مریضہ ہے۔ میں نے خدا ترسی کے لیے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ طفیل صاحب یہی کہتے ہیں نا، آپ اپنی کلیگ نائلہ سے۔ مامون نے سب سے متعلق معلومات اکٹھی کر لی تھیں، سب اسے کے کارنامے اس کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جھوٹا ہے یہ، مسز طفیل سٹپٹا کر بولے۔
تو نائلہ سے بات کر لیتے ہیں۔ مامون نے کہا تم تو گھر چلو ذرا گھٹیا آدمی، تم نے مجھے پاگل اور نفسیاتی مریضہ کہا، میرے بھائی تمہارے کیما بنا دیں گے، چلو تم۔ مسز طفیل غصے سے لال پیلی ہوتی مسٹر طفیل کو کھینچتی ہوئی لے گئیں تو مسٹر اسلم بھی گھسیٹا کر نکلنے لگے۔ مسٹر اسلم، آپ نے تو اپنی ساتھ ورکر کو یہ بتا رکھا ہے کہ کنوارے ہیں، افشاں کو آپ شیشے میں اتارنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ میں نے اسے آپ کی حیثیت بتا دی ہے۔ مامون نے مسکراتے ہوئے اسلم سے کہا بھیا معاف کرنا، میں ان کمپنیوں کی باتوں میں آ گئی تھی، یہ ٹونی اور خالد تو میرے شیطان ہیں، مجھے بہکا دیا۔ اور اسلم تو گھر چلو ذرا، تمہارا 3 بچے، میں تمہاری مجبوریوں کو منہ دکھائی دوں گی، اب چلو۔ بے ایمان آدمی۔ مسز اسلم نے ماموں سے معذرت کرنے کے بعد اپنے شوہر کو باہر دھکیلا تو مامون نے ٹونی اور خالد کو گھورا تم دونوں نے اپنے ایکسیڈنٹ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، نئی زندگی اللہ نے دی ہے تمہیں، اچھے سے نیک کاموں میں صرف کرنے کے بجائے تم اب بھی اپنی آوارگی کا ثبوت دے رہے ہو، شرم سے ڈوب مرو، تمہارا ایک ایک کرتوت پولیس ریکارڈز میں محفوظ کر دیا گیا ہے، سدھر جاؤ ورنہ پولیس تم جیسوں کو سدھارنا خوب جانتی ہے، اور تم دونوں کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اگر میری بیوی یا کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تم دونوں کی آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا، تم ہر وقت پولیس کی نظروں میں رہو گے، بولو یہ عید حوالات میں گزارنا پسند کرو گے یا ہمیں معاف کر دیں، دونوں نے ڈر کر ایک ساتھ کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے ماں باپ کے پاس پولیس موجود ہے، ان کے سامنے جا کر اپنی حرکتوں سے توبہ کرنے کا عہد کرو ورنہ۔ مامون کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، دونوں ٹھیک ہے کر کے تیزی سے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ مامون نے رانیہ کی طرف دیکھا جو اسی حالت میں کھڑی تھی جو 3 سال پہلے مامون کی ہو گئی تھی، مامون کو اپنی جانب دیکھا پا کر مارے شرمندگی کے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ مامون نے گہرا سانس لبوں پہ خارج کیا اور وہ دروازہ لاک کر دیا۔ رانیہ، مامون نے اس کے قریب آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مدھم آواز میں پکارا اور پھر اس کے رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ رانیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بے قرار ہو گیا۔ رانیہ نے اشک بہاتی آنکھوں سے اپنے خلوص، بے حیا اور محبوب شوہر کا چہرہ دیکھا، پھر اپنے ضبط ہار گئی اور اس کے سینے سے اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ مامون تو اس کی حرکت پر حیران ہوا تھا، بھلا وہ کب سے اپنے قرب کے قابل سمجھتی تھی اور اب خود ہی اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ اس نے بھی اسے اپنی باہوں میں ہلکے میں لے کر اپنی محبت میں اور حفاظت کا احساس دلایا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی جیسے 3 برس کے آنسو اس کے بچا کے رکھے ہوں اور آج انہیں اس کے دامن میں سمونے کے لیے ٹھان لی ہو۔ تھینک یو فرینڈز، نیکسٹ ایپیسوڈ سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔